बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन करام, इमरान खान ने अटक जेल से अपना मास्टर स्ट्रोक खेला है और ताकतवरों को और वो तमाम तर लोग जो इमरान खान को ही माइनस करवाना चाहते थे, उन तमाम तर लोगों को अपनी एक गेंद से इमरान खान ने क्लीन बोल्ड किया है। क्योंकि इमरान खान और ताकतवर हलकों की डील जो है उस वाले से बात खुल चुकी है और इमरान खान साहब ने अटक जेल से जो अनहोनी की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ कुछ और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और इस वक्त जो सूरत हाल है वो बिल्कुल उसी तरफ को जा रही है जिसका खदशा मैं पिछले 4-5 दिन से जाहिर कर रहा हूँ। और वो ये है कि सिस्टम जो है, निज़ाम जो है, एक जानिब तो जुडिशरी की तरफ से जो इक़दामात हैं उन पर रिएक्ट कर रहा है, लेकिन व्हाट इफ द जुडिशरी रिएक्ट्स टू व्हाट इज़ हैपनिंग। और अब बिल्कुल उसी जानिब मामलात जा रहे हैं और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट एक तरफ नज़र आ रही है और पाकिस्तान की जो जुडिशल एस्टैब्लिशमेंट है वो दूसरी तरफ नज़र आ रही है। और ज़ाहिरी बात है कि इस सब के अंदर इनके दरमियान बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से मामलात हैं जो समझने वाले हैं और इन सारी की सारी चीज़ों का इदराक जो है वो बहुत ज़रूरी है। इमरान खान साहब ने अटक जेल से क्या पैगाम भेजा है, वीडियो मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। वो वीडियो भी आपके सामने चलवानी है जिसमें इमरान खान साहब का वाज़े दो टोक अंदाज में पैगाम है और उस पैगाम के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हम डी कोड करेंगे। जो इमरान खान साहब ने कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कहा है और कुछ कहकर बहुत सी चीज़ों का इशारा दे दिया है। वो इशारा एक बहुत बड़ी डील की जानिब है जो इमरान खान साहब के सामने उनकी मेज़ पर रखी गई है और अब उस डील का भी इल्ज़ाम इमरान खान साहब पर ही लगाया जाता है, तो उसकी चीज़ को भी वंस एंड फॉर ऑल हम सेटल कर लेते हैं। सबसे पहले जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि एक जानिब तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ एक्सपेक्टेड है। उन्होंने इशारा दे दिया, इलेक्शन कमीशन की जो नज़र सानी की अपील थी 90 दिन में इंतखाबात की, वो अपील उड़ा के रख दी। और इस सब के अंदर ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेगी। एक इन्हें ये डर है, दूसरा बेसिकली मामला ये है कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उनमें जो अमेंडमेंट्स हुई और सदर मुमलिकत कहते हैं कि मैंने साइन नहीं किए, उन मामलात के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जा सकती है। और जब सदर से पूछा जाएगा, सदर तो अपना वही मौक़िफ़ अपनाएंगे जो उनका पब्लिकली एक मौक़िफ़ है। और इसके साथ तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इमरान खान साहब की एक दरख्वास्त है नैब तरामीम के खिलाफ जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऑलरेडी लगी हुई है। तो ये तीन ऐसी चीज़ें हैं, ये तीन ऐसे हथियार हैं जो जस्टिस उमर अता बंदयाल के हाथ में है। साथ ही साथ ये खबरें भी हैं कि इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अल्टीमेटली रिलीफ मिलेगा और चीफ जस्टिस के जाने से पहले पहले इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। लेकिन उसमें परवेज़ इलाही को एक एग्जाम्पल बना के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बरक्स एक क्लियर एग्जाम्पल बना के डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल को इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी पैगाम दिया गया है। अब यहाँ पर एक तरफ तो आप ये देखें कि जो साइफर केस है उसमें इमरान खान साहब की दरख्वास्त ज़मानत पर जो जज साहब हैं अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब, उन्होंने बड़ी एक दिलचस्प बात की और उनका वो जो एक रिमार्क है मैं समझता हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके रिमार्क्स में से जो वो चीज़ है वो एक जानिब बड़ा वाज़े इशारा है। उन्होंने कहा कि मैं हमायूं दिलावर नहीं हूँ, मैं दिलावर नहीं, मैं दिलेर जज हूँ, आप फिक्र ना करें। तो अब वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या वो कोई दिलेरी दिखाएंगे? और उन्होंने कहा कि हमायूं दिलावर नहीं हूँ। तो ये हमायूं दिलावर साहब ऐसे मैं समझता हूँ कि कहीं के नहीं रहे, उनके हवाले से यही है कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इमरान खान साहब को चंद दिन के लिए, हमायूं दिलावर की दी हुई सज़ा चंद दिन की थी ना, मुअत्तल हो चुकी है, चंद दिन के लिए इमरान खान साहब को पाबंदे सलासिल रखने के लिए एक जज ने अपना पूरे का पूरा जो करियर है वो ख़त्म कर दिया हुआ है। अच्छा भाई, दूसरी जानिब अब एक बड़ी दिलचस्प चीज़ हुई है। सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज़ इलाही ने 3 MPO के तहत जो उनकी गिरफ्तारी हुई और लाहौर हाईकोर्ट के अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हुई, उसके खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर ली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने वकील सरदार अब्दुल रज़ाक खान के जरिए दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि सियासी इंतकाम के नतीजे में परवेज़ इलाही को पहली बार 1 जून को एंटी करप्शन के झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। मजिस्ट्रेट ने परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन मुकदमे से डिस्चार्ज किया, लेकिन उन्हें सियासी बुनियादों पर बनाए गए झूठे मुकदमात में दोबारा गिरफ्तार किया गया। और एक पूरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से जो चीज़ें हैं उनके ऊपर फहरिस्त दी गई है कि उनके साथ अभी तक क्या कुछ किया जाता रहा। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद का परवेज़ इलाही की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी के हुक्म को गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार दे। दरख्वास्त में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट IG इस्लामाबाद, सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल और सेक्रेटरी दाखिला को फरीक बनाया गया है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि वो जज साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिलता है परवेज़ इलाही साहब को या नहीं, या फिर
پھر ریلیف بھی جو ان کا بنتا ہے وہ انہیں ٹائملی ملتا ہے یا نہیں، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ چیف جسٹس صاحب کس جج کو یہ کیس بھیجتے ہیں اور یا پھر خود سن لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن اب یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عدالتی حکم کے باوجود پرویز الہی کو گرفتار کرنے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ پرویز الہی کو گرفتار نہیں کرنا اور جج صاحب کو اور پاکستان کی جوڈیشری کو ایک کھلا چیلنج دیا گیا ہے ان کے احکامات کو کھلم کھلا پبلکلی ہوا میں اڑا کر، اب اس کے بعد بچتا ویسے یہ ہے کہ جج صاحبان اس طرح کے فیصلے دیں نا اور عدالت کو تالا لگا دیں، بنتا یہی ہے، اس کے بعد پیچھے اور تو کچھ بچتا نہیں ہے۔ لیکن اب جو جسٹس امجد رفیق ہیں جن کے فیصلے کو ہوا میں اڑایا گیا کھلم کھلا، جس کی خلاف ورزی کی گئی، ان کی عدالت میں کیسرا الہی جو ہیں پرویز الہی صاحب کی اہلیہ، ان کی درخواست پر اب سماعت ہونی ہے اور یہ کیس جو ہے یہ فکس کر دیا گیا ہے 4 سپٹمبر کے لیے۔ جسٹس امجد رفیق ڈی آئی جی آپریشنز اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سمیت دیگر کے خلاف توہین عدالت کی جو درخواست ہے اس پر سماعت کریں گے، اور اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی جسٹس بابر ستار صاحب ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ڈپٹی کمشنر جو ہیں ان کے اوپر توہین عدالت لگنی چاہیے جو انہوں نے شہریار آفریدی والے کیس میں کیا، لیکن آپ نے دیکھ لیا ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے پھر 3 MPO کے تحت گرفتاری کر دی، اور یہ اب یہ کہیں گے کہ بھئی اسلام آباد والی پولیس لے کے گئی ہے، لیکن لے کے تو پنجاب سے گئی اور یہ اریسٹ کرنا چاہ رہے تھے جو جسٹس امجد رفیق صاحب، انہوں نے کہا گھر تک چھوڑ کے آئیں، گھر تک بھی نہیں چھوڑا، روڈ پہ جا کے ان کے گھر کے قریب لے جا کے وہاں سے انہوں نے ایک آپریشن کر لیا، کمانڈو آپریشن لگ رہا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں obviously بہت سے کنسرنز ریز کرتی ہیں اور ان سے بہت سے کنسرنز اپنی جگہ پر ایگزسٹ بھی کرتے ہیں۔ اب ذرا آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ ناظرین کرام، جتنے منہ اتنی باتیں، ایک جانب تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے، اور یہ ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی، پہلے کہتے تھے بشرا بی بی جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں گی، بشرا بی بی جو ہیں ان کے اوپر پریشر ہے، اور ایسی من گھڑت کہانیاں، مطلب انہیں یہ بھی پتا ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کے درمیان پرائیویٹ کنورسیشن کیا ہوئی۔ یہ تو رائے امتیاز بھی نون لیگ کے صحافیوں کا ہی ہے کہ انہیں 2 لوگوں کی پرائیویٹ کنورسیشن کا علم ہو جاتا ہے، اور پھر تو موکل تو ان کے پاس ہوئے جو یہ الزام لگاتے ہیں۔ اچھا، یہ بیچ میں یہ بھی کہتے رہے کہ عمران خان صاحب نے بشرا بی بی کی موومنٹ لمیٹڈ کر دی ہے، انہیں گھر سے نہیں نکلنے دیتے کہیں وہ جا کے وعدہ معاف گواہ نہ بن جائیں۔ اب ادھر ہے خان صاحب، بشرا بی بی کیوں نہیں بن رہی وعدہ معاف گواہ؟ اور اسی لیے بیسیکلی یہ خواہش تھی، خبر نہیں تھی۔ بشرا بی بی ڈٹ گئی ہیں، اور پھر بشرا بی بی کی انہوں نے ایک مبینہ ڈائری لیک کر دی، عوام نے اس ڈائری کا اور اس بیانیے کا جو حشر نشر کیا وہ بھی ہم سب نے دیکھ لیا، وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، اس میں بھی کوئی دوسری رائے تو نہیں ہے۔ اب یہاں پر جو امپورٹنٹ نقطہ ہے ناظرین کرام وہ یہ ہے کہ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر جو عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں بشرا بی بی صاحبہ، ایک جانب تو ان کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا اور جو کچھ معاملات چل رہے ہیں، وہیں ان کے اوپر اب ایک نیا الزام لگایا گیا ریسنٹلی کہ جی بشرا بی بی جو ہیں وہ انہوں نے ایک غیر ملکی عرب ملک کے جو سفیر ہیں اور ان کے ٹاپ کے لوگوں کے ساتھ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ملاقات کی ہے، اور وہ خان صاحب کے لیے NRO مانگ رہی ہیں، خان صاحب کو باہر جانا ہے، خان صاحب اندر جیل میں تنگ آ گئے ہیں۔ یہ بیسیکلی بیانیاں بنا رہے ہیں، کیونکہ بیسیکلی یہ آفر عمران خان صاحب کو اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ دی گئی، جب عمران خان صاحب پابند سلاسل نہیں تھے اس وقت بھی دی گئی، اور یہ خبر ہم نے بریک کی تھی کہ عمران خان صاحب کا جہاز تیار کھڑا ہے، انہیں کہا گیا کہ آپ نکلیں ورنہ آپ کے ساتھ ہم دیکھ لیں، آپ کے ساتھ اچھا خاصا کام خراب ہو جائے گا۔ خان صاحب نے کہا کر لو جو کرنا ہے۔ ابھی بھی عمران خان صاحب کا موقف یہی ہے، لیکن آج عمران خان صاحب نے اس سب کے اندر ایک تو عمران خان صاحب نے ریسنٹلی بہت سی کشتیاں جلائی ہیں، عالمی عدالت کے اندر جو اب کیس جائے گا، UN کے اندر جو کیس جائے گا، اس کا یہی مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو موجودہ سسٹم جو ہے جو کہ ریئیکٹ کرتا ہے، اس سسٹم پر سے عمران خان صاحب جو ہیں زیادہ امیدیں نہیں باندھ رہے اس سسٹم کے ساتھ، اور انہیں پتہ ہے کہ جوڈیشری اگر کچھ کرتی بھی ہے تو وہ ان کے آرڈر صرف کاغذوں کا پلندہ ہی رہ جائیں گے، ان کے اوپر امپلیمنٹیشن تو پھر شاید قسمت سے ہی ہو۔ اب ایک جانب یہ سب کچھ ہے، اب عمران خان صاحب کے وکلا جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملے ہیں، انہوں نے ملاقات کی ہے۔ آپ ذرا ان کے وکیل کس طرح سے ملاقات کو ایکسپلین کر رہے ہیں ذرا یہ سنیں، پھر میں بتاتا ہوں کہ اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ کیا ہے۔ ابھی ہماری عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور ساری لیگل ٹیم، بیرسٹر گوہر، انتظار پنجوتا صاحب، نعیم پنجوتا صاحب، شعیب شاہین صاحب بھی موجود تھے، تو ہماری ملاقات عمران خان صاحب سے اٹک جیل میں ابھی ہوئی ہے۔ الحمدللہ عمران خان صاحب ٹھیک ہیں، لیکن اس ملک میں جاری لا قانونیت، مہنگائی اور بدحالی کی وجہ سے شدید ترین پریشان ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام ملک میں نہیں آئے گا، اور سیاسی استحکام کا واحد حل جو ہے وہ اس ملک میں بر وقت الیکشن ہے، اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ الیکشن کے بغیر پاکستان میں خوشحالی آ سکتی ہے تو وہ ملک کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے اور ملک کے ساتھ غداری کر رہا ہے۔ دوسرا، انہوں نے کہا کہ میرا جینا مرنا، کیونکہ کچھ ایسی خبریں چلائی گئیں کچھ میڈیا گروپس کی طرف سے، کچھ لوگوں کی طرف سے، کہ شاید عمران خان صاحب
ڈیل کر رہے ہیں انہوں نے بالکل اس کی تردید کی ہے کہ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے، باہر وہ جاتے ہیں جن کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ملک کا حال جو کر دیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ 16 مہینوں میں جو اس ملک کو بدحال کر کے اور وہ سارے باہر چلے گئے ہیں، اور ان کا پیسہ جیسے ڈالر اوپر جا رہا ہے ان کا پیسہ بھی ڈبل ہو رہا ہے، اور اس ساری بدحالی کا وہی ذمہ دار ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب یہ سائفر آیا اور سائفر کے بدلے میں ہماری چلتی حکومت جو اس پاکستان میں خوشحالی لے کے آ چکی تھی اس کو 16 ماہ میں بدحال کر دیا گیا اس ملک کو، اور اگر سائفر کو بر وقت روک لیا جاتا، جو غیر ملکی مداخلت پاکستان میں کی گئی اس کو اگر روک لیا جاتا تو پاکستان اس بدحالی کا شکار کبھی بھی نہ ہوتا۔ پھر ان کے بعد انہوں نے کہا کہ جو آپ کے سامنے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں کو نہیں مانا جا رہا، لاہور ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور دیگر عدالتوں کے فیصلوں کو جس طرح بے آبرو کیا جا رہا ہے اور ان کے فیصلوں کو نہیں مانا جا رہا، تو فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں تب تک نہیں آ سکتی جب تک پاکستان میں لا قانونیت ختم نہیں ہوگی اور رول آف لا پاکستان میں نہیں آئے گا۔ تو اوورال عمران خان صاحب الحمدللہ فٹ ہیں، لیکن اپنی قوم کے بارے میں شدید ترین پریشان ہیں کہ جس طرح بجلی کی ریٹس کو بڑھا دیا گیا، جس طرح مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ میری قوم کیسے گزارا کرتی ہوگی۔ بہت بدحال ان پی ڈی ایم ٹولے نے 16 ماہ میں پاکستان کو کر دیا ہے۔ جی تو ناظرین کرام، آپ نے یہ گفتگو ملاحظہ فرما لی عمران خان صاحب کے وکیل کی، اور اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے یہ چیز کنفرم ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ڈیل کے لیے انہیں آفر ہے، اینڈ دس آفر ایگزسٹس، اور عمران خان صاحب نے یہ جو آفر ہے یہ ریجیکٹ کی ہے۔ عمران خان کا جیل سے سینئر وکیل شعیب شاہین کے ذریعے بھی یہی پیغام ہے کہ کچھ لوگ میرے ملک سے باہر جانے کی باتیں کر رہے ہیں، میں ان کی سختی سے تردید کرتا ہوں، میں اپنا ملک چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گا، قوم افواہوں پر کان نہ دھرے، ملک چھوڑ کر وہ جاتے ہیں جن کی جائیدادیں ملک سے باہر ہوں یا چوری کا پیسہ چھپانے کے لیے ملک سے باہر جاتے ہیں، میرا جینا مرنا ملک و قوم کے لیے، اور اسی ملک میں ہمیشہ رہوں گا، قوم ڈٹ کر کھڑی رہے۔ اس سے ایک تو یہ بھی چیز واضح ہوگی کہ عالمی سطح پر خان صاحب مقدمہ اپنا ضرور لڑوائیں گے، لیکن وہ ملک سے باہر جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، اور اس سے بہت سے لوگوں کے ارمانوں پر اور ان کے بنائے گئے فیک بیانیوں پر پانی پڑا ہے اور اوس پڑ گئی ہے، اور یہ لوگ بالکل خاک چھانیں گے، انہیں ملنا کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس سے پہلے کبھی انہیں کچھ ملا اس سب کے اندر، نہ اب ملے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان پاکستان۔